بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں تقیہ کرنا حرام ہے، یہ آپ ضرور دماغ میں رکھ لیجیے، وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کہ وہ کون سی جگہ جہاں حرام ہے۔ دیکھیے بعض لوگ اسلام کے ابتدائی حصوں میں جو تقیہ کے مخالفین کہتے ہیں دیکھیے کہاں تقیہ ہوا تھا۔ دیکھیے اس زمانے میں حالات ایسے تھے کہ اگر لوگ اس زمانے میں تقیہ کرتے تو کفر و شرک تقیتاً یعنی ظاہر کرتے تو اسلام کبھی پھیلتا ہی نہیں۔ ابتدائی دور میں اس لحاظ سے بہت سارے افراد کے اوپر تقیہ جو ہے وہ ساقط ہو گیا تھا اور نقص نبوت جو ہے اس سے لازم آتا۔ تو تقیہ جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کا نام ہے، جہاں یہ مقصد حاصل نہ ہو رہا ہو بلکہ نتیجہ اس کے برعکس نکل رہا ہو تو پھر تقیہ کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ ایسے جو مقامات ہیں ان کو مستثنیات تقیہ کہتے ہیں، ایکسیپشنز ہیں تقیہ میں۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ یعنی وہ مقامات جہاں تقیہ کرنا حرام ہے، فرماتے ہیں کہ وہ واجبات و حرام جن کی اسلام میں ایک خاص ایسی حیثیت ہے اس میں تقیہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثلا کعبے اور مشاہد کو ویران کرنے میں کوئی تقیہ کرے، نہیں، اب یہ ایسی چیز ہے اس میں تقیہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن یا اسلام کو رد کرنے میں کوئی تقیہ کرے، یا اس جگہ کے اوپر مثلا کوئی تقیہ کرے کہ جہاں پر دین شدید انحراف کا شکار ہو رہا ہو اور الہادی مذہب کی مانند ہمارا دین بن جائے، ایسے موقع پر تقیہ نہیں۔ جیسے کتنے ہی افراد ایسے ہیں جن کی نسلیں مثلا جو امریکہ اور ان جگہوں کے اوپر مغربی ممالک میں کافر ملکوں میں جا کر رہتے ہیں۔ ایک دفعہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ ان کی چند نسلوں کے بعد اس میں سے ایک اکثریت مثلا عیسائی ہو گئی یا بالکل لا مذہب اور لا دین ہو گئی، ایسا تقیہ نہیں چلے گا۔ اندرون سندھ میں کتنے افراد ایسے میں ہمیں ملیں گے جو مولائی کہے جاتے ہیں، جن کے آباء و اجداد کبھی شیعہ تھے، وہ تقیہ میں گئے، اتنا زیادہ تقیہ میں گئے کہ ان کی اولادوں سے ہی دین ختم ہو کے رہ گیا۔ یہ اتنا تقیہ نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے اس شخص کے اوپر بھی تقیہ حرام ہے جس کا مسلمانوں میں کوئی خاص وقار، کوئی خاص مقام ہو۔ اگر وہ کسی فعل حرام کو تقیہ میں انجام دے، کسی واجب کو تقیہ میں ترک کرے تو توہین مذہب اور دین کی حد تک لازم آئے گی، اس پہ تقیہ حرام۔ جیسے چھٹے امام فرماتے تھے کہ میں شراب پینے میں ہرگز تقیہ نہیں کروں گا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یا امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا جو مقام ہے، امام کا تقیہ کرنا یعنی پورے دین کی حد تک کا باعث بن جاتا۔ یا جب کوئی اسلام کی کوئی ایسی اصل یا ضروریات دین میں سے کسی چیز میں تقیہ، مثلا کوئی جابر حاکم ہو، وہ نکاح، طلاق یا نماز و حج کے احکامات کو تبدیل کر رہا ہو اور ہم اس میں تقیہ کر جائیں، نہیں، اس موقع پہ تقیہ نہیں، اب یہ تو ہر چیز تبدیل کر رہا ہے، یہ تو الہادی مذہبوں کی مانند اسلام ہو کر رہ جائے گا، اب تقیہ نہیں ہے۔ جیسے کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک تھا، اس نے پوری نماز کو تبدیل کرے گا، کوئی بھی نماز عربی میں نہیں پڑھے گا، ترکی زبان میں نماز پڑھی جائے گی باقاعدہ۔ یہ رہبر معظم جب ترکی کے اس پہ گئے تھے تو مصطفیٰ کمال اتا ترک کے اس پر نہیں گئے تھے مقبرے پر، ایک شخص جو دین اسلام کو اس نے اتنا نقصان پہنچایا، اور ہمارے یہاں تو خیر باقاعدہ اس کا نام اس میں پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو چیپٹر ہوتا ہے باقاعدہ۔ تو ایسی جگہوں پر تقیہ جہاں دین ختم ہو رہا ہو وہاں پر تقیہ جو حرام ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ جو بہت زیادہ اس حد تک کبھی بھی اٹھنے کے خلاف ورزی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مثلا جو قرآن کی جو آیت بھی ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو ہلاکت میں ڈالنے سے دیکھیے خدا نے منع کیا ہے، ہر جگہ پر تقیہ کرنا چاہیے، کوئی بھی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ تقیہ نہ، نہیں، ایسی جگہ ایسا بھی نہیں۔ اگر ایسے ہی ہوتا کہ ہر جگہ پر تقیہ ہوتا تو میدان جنگ میں جانا ہی حرام ہو جاتا، کہ وہاں تو لازمی موت سامنے نظر آ رہی۔ امام حسین جب قیام کر رہے تھے تو معلوم تھا کہ اس موقع پر اگر تقیہ کر جائیں گے تو اسلام کی بنیادوں کو شدید دھچکا پہنچے گا۔ ایسے افراد جنہیں معلوم ہے کہ اب تقیہ کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے کہ روایتوں میں بھی آیا کہ تقیہ خون کو محفوظ رکھنے کے لیے جائز کیا گیا ہے، لیکن اگر خون کو پہنچ جائے تو پھر تقیہ جائز نہیں۔ اصول کافی باب تقیہ میں دوسری جلد کی جو روایت ہے، یعنی مثلا جیسے ایران ہے، اگر یہ تقیہ کر بھی لے تو آپ کا کیا خیال ہے، ایران کو یہ لوگ چھوڑ دیں گے؟ مثلا ایران جب بھی کہتا ہے اگر ہمیں اندازہ بھی ہوا کہ حملہ ہم پر ہونے والا ہے تو ہم انتظار نہیں کریں گے، ہم خود پہل کر دیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے ایران کا جو ایٹمی یا نیوکلیئر پروگرام جو ہے، ایران اگر اس سے رول بیک کر بھی جائے تو کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ بہت سارے ہمارے ٹی وی پہ جو مذاکرے آتے ہیں یا بہت سارے صاحبان ایمان جو ڈرائنگ روم کی جو گفتگو ہوتی ہیں کہ کیا ضرورت ہے اتنی بڑی طاقت سے وہ کرنے کی، اور شاہ ایران بھی تو تھا، دیکھیں اس نے بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ رول بیک کر بھی جائیں گے تو انہیں چھوڑا جائے گا؟ اتنے سادہ سمجھتے ہیں آپ؟
ہم بے وقوف ہیں جو اس قسم کی جو ہے سوچ رکھتے ہیں. تو بہرحال تو اب جو ہے اب اس موقع پہ کوئی تقیہ نہیں. ہاں تو بہت سے لوگ دیکھیے جو بڑے افراد ہیں نا ان کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں. بہت سارے نوجوان اکثر جب جو جذباتی قسم کے ہوتے ہیں بعض بڑی شخصیات کی مثال لے کر آتے ہیں کہ دیکھیے تقیہ جو ہے حرام ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے مخصوص حالات میں جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری الگ ہوتی. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثلا امام رضا نے اگر ولی عہدی قبول کی تو ہر شخص اللہم صلی علی محمد تو ہم ان پر تان کرنا شروع کر دیں؟ امام حسن نے جو سلوح کی اپنے اس زمانے کا ایک تقاضا تھا, اس کے مطابق عمل کیا. بعض علماء نے شیعت کو بچانے کے لیے بعض حالات میں درباروں سے وابستہ ہونا پڑا, جس کے متعلق ایران کے بڑے مفکر تھے اور رائٹر بھی ہیں, انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا بھی اپنی کتاب میں کہ میں گاندھی جی کو علامہ مجلسی سے بہتر سمجھتا ہوں. اب دیکھیے اس قسم کے الفاظ, یعنی اتنی بڑی بڑے مقدس علماء کے لیے بعض اوقات انسان اپنی جہالت کی وجہ سے کہ ان کا درباروں سے وابستہ رہنا, کہ وہ درباروں سے وابستہ تھے. دیکھیے صاحب ابن عباد شیعت کہا جاتا ہے کہ جتنی تبلیغ صاحب ابن عباد نے کی شیعت کی شاید ہی کسی نے کی ہو, لیکن کیونکہ ہمارے یہاں کوئی علماء کی تاریخ بھی نہیں پڑھائی جاتی نہ پڑھی جاتی ہے کبھی, کہ ان کا نام جو صاحب پڑا تھا ابن عباد کا. صاحب کیوں؟ یعنی بادشاہ کے ساتھ ساتھ رہنے والا. نصیر الدین توسی جو تھے ہلاکو خان کے وزیر ہوا کرتے تھے. شیعت کو کس طریقے سے بچا کر لے کر آئیں. ایک دفعہ ان عالم کا بھی تذکرہ میں نے کیا تھا جنہوں نے اپنا امامہ شاہ ایران جو رضا شاہ پہلوی کا جو باپ تھا اس کے قدموں میں لے جا کے رکھ دیا تھا اپنا امامہ, اور وہ حکم واپس لیا تھا کہ عورتوں کو بے پردہ ہو کے جو ہے وہ روضہ معصومہ قم اور امام رضا کے روضے میں داخل ہونے کا حکم نامہ واپس لیا تھا کہ میرے امامے کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے, اس وقت اسلام کی حیثیت زیادہ ہے. تو علماء کی اکثر الگ ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کے سامنے فقط اگر وہ کام ان کا آ جائے, دیکھیے کیسے عالم امامہ بادشاہ کے قدموں میں رکھ رہے ہیں, ان عالم کی عزت کی اسلام کی عزت کے آگے کوئی حیثیت نہیں, قربان کر دیا جائے گا اس کو, جیسے کہ امام نے اپنی جان کو قربان کر دیا تھا اسلام کے لیے. اب اس موقع پر اسلام کو بچانا. اسی طریقے سے لوگ مثلا آیت اللہ باقر الصدر کی مثال جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, انہوں نے بھی تو دیکھیے قیام کیا تھا اور اس کے بعد پھر اعتراض کرنا مثلا شروع کرتے ہیں آقا خوئی اور آقا سیستانی پہ. تو دیکھیے ان کی ایک الگ ذمہ داری. شہید ہونا یا مارا جانا بہت آسان چیز ہے, جان دینا دیکھیے اس وقت ضروری ہوگا کہ جب باقاعدہ جان دینے سے اسلام کا, آپ کی موت سے اسلام کو کوئی فائدہ ہو. اگر کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہو تو یہ ہلاکت ہوگی, شہادت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نے ہر وہ اقدام کیا کہ کسی بھی اعتبار سے امام مکے میں حاجیوں کے بھیس میں آئے ہوئے اشخاص کے ہاتھوں شہید نہ ہو. یعنی اپنا پروگرام رکھا تھا کہ کہاں مجھے شہید ہونا ہے, کہاں شہید ہونے میں اسلام کا فائدہ ہے. جیسے کہ ڈاکٹر ابراہیم آیتی جن کے متعلق آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے کہا کہ ان سے بڑھ کر تاریخ دان کوئی بھی نہیں گزرا. ڈاکٹر ابراہیم آیتی نے کہا کہ باقاعدہ یہ پروپیگنڈا حکومت کی طرف سے کیا جا چکا تھا کہ امام مظلوم بیعت کر چکے ہیں. اچھا, امام نے لیکن کہیں بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا, تقیتاً خاموش رہے. کیوں؟ معلوم تھا کہ اگر میں یہاں پر بولا کہ نہیں میں نے نہیں کیا ہے, میں نے بیعت نہیں کی ہے, تو ان کو امام کو وہیں پر قتل کر دیا جاتا, اور یہ مشہور کر دیا جاتا کہ امام کو ان کے اپنے شیعوں نے یوں قتل کر دیا کہ امام نے یزید کی بیعت کر لی تھی. امام تقیتاً خاموش رہے, کچھ کہا ہی نہیں. یعنی دشمن منصوبہ بنایا, آپ اس کے جال میں پھنس کر جائیں اور اس کا ایک آسان ہدف اور ترنے والا اس کے لیے بن جائیں. اسلام یہ نہیں کہتا. موت سے نہیں ڈرتے تھے, مگر موت دشمن کے پروگرام کے تحت نہیں بلکہ اپنی منصوبہ بندی کے تحت موت کو ہم اختیار کریں. تو ہم بعض اوقات مجتہدین پر اور نائبین امام کے اوپر اس طرح کے اعتراضات کر دیتے ہیں. وہ اپنی ذمہ داری بخوبی سمجھتے ہیں. جو آپ کے لیے ایک ایک لمحے کا حکم خدا بیان کر رہے ہوں, آپ کے لیے بڑے سے بڑے مسئلے سے لے کر چھوٹے چھوٹے بیت الخلا جانے تک کے احکامات کو بیان کر رہے ہوں, کیا وہ اپنے فریضے شرعی سے واقف نہیں ہوں گے؟ کیا ہم جیسے چند جاہل افراد ان کے فریضے شرعی کا تعین کریں گے, ان پہ کب کیا چیز واجب ہے اور کب ان کے اوپر قیام کرنا جو ہے وہ واجب ہے اور کب ان کے لیے حرام ہے؟ تو بہرحال دیکھیے, اب یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہر لحاظ سے دیندار افراد ہوں وہ بھی بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہیں, بے دین ہوں وہ بھی غلط فہمیوں کا شکار ہیں.
اچھا اب جو موجودہ دور ہے اس دور تقیہ میں مومنین کی کچھ ذمہ داریاں بھی، کچھ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیں جو کام پہلے کرنے کے ہیں انہیں پہلے کریں، جو کام بعد کے کرنے کے ہیں انہیں بعد میں کریں. لیکن سرجن انسان کیسے بنتا ہے؟ پہلے انٹر کرتے ہیں پری میڈیکل سے، پھر میڈیکل کے 5 سال کرتے ہیں، پھر ہاؤس جاب کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان ڈاکٹر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریزیڈنسی کی جاتی ہے، امتحانات پاس کیے جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے سرجن بنتا ہے، پھر تجربہ حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر ماہر ہوتا ہے. البتہ اس طرح سے نہیں وہ جو ایک لطیفہ ہے کہ دماغ کا آپریشن ہو رہا تھا، جو میں نے سنایا بھی تھا، مریض بیچارہ بڑا گھبرا رہا تھا، دماغ کا آپریشن ہو رہا ہے، تو وارڈ بوائے آیا ہے کہ فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے کئی فلمیں اس آپریشن کی پہلے سے دیکھ رکھی ہیں. تو اس طرح کے تو نہیں، تو جو اتنا ایکسپیرینس ہو جائے پھر جا کے سرجن بنے گا وہ. تو اب اگر فرسٹ ایئر کے طالب علم کو ہم اسلام سرجری کرنے کو دے دیں تو کیا حشر بنے گا مریض کا؟ اسی طریقے سے پہلے قوم کو اندرونی طور پر مضبوط ہونا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اسٹینڈ لیتے ہیں قومی طور پر تو علماء آپ کی بیک پر ہوتے ہیں، زعماء بیک پر ہوتے ہیں، عوام آپ کی بیک پر ہوتی ہے، نوجوان آپ کے قابو میں ہوتے ہیں. بعض اوقات چند لاؤبالی نوجوانوں کے غلط اقدامات کی وجہ سے پوری قوم کو نقصان ہوتا ہے. اپنے قائدین کی بات ماننا ہے، اپنے رہبروں کی بات ماننا ہے، اور لوگوں کو مرجعیت کے اس کے شیلٹر کے میں لے کر آنا ہے. تقلید کرانے کا حکم یہی تو ہے. باطل اخباریت کو پروموٹ کیوں کر رہا ہے؟ باطل اسی وجہ سے کر رہا ہے تاکہ کسی طرح سے بھی ان کو رہبری اور تقلید کے اس میں سے نکال دیا جائے، ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہو جائے، کوئی کسی کی بات نہ مانے، پھر ایک مجمع اور بھیڑ ہوگی اور اس کو کبھی بھی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح سے لوٹا جا سکتا ہے پوری قوم. جہاں آپ کو واضح نہ ہو وہاں پر سوال لکھ کے پوچھیں. تو ایک تو چیز ہے کہ جو کام پہلے کرنے کے ہیں انہیں بعد کے لیے نہ رکھیں، اور بعد کے کام پہلے نہ کریں. ہم لوگ بہت بعد کے کام ابتدائی طور پر انتہائی کمزوری کی حالت میں کرنے لگتے ہیں. جیسے وہ اپنے لڑکے کو دیکھا تھا، بچے کو کیسے اپنی پسلیاں دکھا رہا تھا تو اس طرح کی چیز نہ ہو. یعنی اتنے کمزور ہو بھی اندرونی طور پر مضبوط ہونے کی بہت ضرورت، اور شور اتنا مچانا شروع کر دیا، پتہ جو دشمن آپ سے کہیں زیادہ طاقتور ہوا چلا جا رہا ہے، وہ پلاننگ کر رہا ہے آپ کے صرف شور مچانے کی وجہ سے. جیسے کہا جاتا ہے نا، کسی جگہ اگر کوئی بھونک رہا ہو کسی جگہ پر کوئی جانور، اور وہاں سے گزرنے والا چاہے وہ کسی کو کاٹ بھی کچھ نہیں رہا ہے، لیکن ہر شخص جب اس گلی سے گزرے گا تو ڈنڈا لے کے گزرے گا، پہلے سے تیار ہو کے آئے گا وہاں سے. تو ہمیں یہ نہیں کرنا کہ دشمن کو اتنا ہوشیار کر دیں، اتنا خبردار، وہ تو وسائل اکٹھے کر رہا ہے، صف بندی کر رہا ہے ہر لحاظ سے، اور ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف شور مچایا اس کے بعد گھر جا کے لیٹ گئے. تو ایک تو چیز یہ. دوسری چیز اس کی کہ اپنے آپ کو اس تقیے کے دور میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ سازش ہے، بڑی چیز آپ کو نہیں بتانے دے رہے. جی بہت بڑی چیز ہے، اور وہ ہے مدارس کا قیام. جتنے زیادہ مدرسے ہوں گے، دیکھیے واحد وہ جگہ ہے کہ چاہے گھر گھر آپ درس و تدریس کا سلسلہ قائم کریں، لیکن یہ کام جو باضابطہ طور پر مدارس کے اندر ہوتا ہے، یہ کبھی بھی عام مجالس کا عنوان بھی یہ چیزیں نہیں بنتی. مثلا یہ جو ہم ابھی گفتگو کرنے کا کسی مجلس میں کبھی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بہت سارے اور موضوعات ایسے ہیں، لوگ کہیں گے بھائی مجلس کا عنوان یہ چیزیں ہوتی ہیں، کہاں سے آپ لے آئے؟ کسی بھی چیز پہ گفتگو کریں آپ، کہتے نہیں یہ تو عنوان ہوتا ہی نہیں اس کا. نہ کوئی مسائل فقہ بیان کرنے دیتے ہیں، نہ عقائد کی کوئی صحیح بات کریں اس کے اندر کہتے نہیں یہ اس کا عنوان نہیں ہوتا. اخلاقیات کی بات کریں، کہہ رہے ہیں یہ آپ نے اس کے اندر واضح نصیحت شروع کر دی ہے، ہمیں تو بس فلاں چیز ہی اس کے اندر چاہیے. تو یہ سب کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ سب سے آپ کو کاٹا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نعرے بھی لگنے شروع ہو گئے کہ کسی بھی طرح کے کوئی بیان کی ضرورت ہی نہیں، بس صرف مرثیہ پڑھو اور بات ختم کرو. باقاعدہ اس کے خلاف بہت سے علاقے ایسے ہیں، کراچی کے پوش ایریاز، وہاں پہ تو اس کے نعرے بھی لگنے لگے ہیں کہ اب یہ ذاکرین کو بلانے والانے کی بھی ذمہ داری بھی اس کو ختم کریں. صرف یہاں پر آنسو بہانا مقصد ہوتا ہے، ہم آئیں آنسو بہائیں یہاں پر چلے جائیں اور صرف مرثیہ پڑھو اور گھر جاؤ. اس کے علاوہ مجلس میں کوئی بات بیان نہیں ہونی چاہیے، سرے سے کوئی بات بیان ہی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ بہرحال یہ تمام چیزیں کہ یہ اگر گھر گھر اس قسم کے درس منعقد ہونے لگیں، ہر علاقوں کے اندر کچھ ایسے مدرسے قائم ہونے لگیں، مدارس کا قائم، کیونکہ باضابطہ طور پر یہ چیزیں لوگ مدرسوں ہی کے اندر جا کر جو ہے وہ سیکھیں گے.
تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اب دیکھیں بہت ساری، جیسے میں نے ابھی کہا کہ صرف شاعری ہی ہو رہی ہے پوری مجلس کے اندر. تو ایک چیز ہمیں اور خیال رکھنی ہے، بعض اوقات غلط طریقے سے بھی تعصب کے لیے جو ہم بہت سارے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، اس سے عام عوام کے اندر ایک بہت ویسا تاثر ابھرتا ہے. اب ہم ایک چیز پہ گفتگو کرتے ہیں تھوڑا سا کہ عزاداری امام مظلوم علیہ السلام وسیلہ ہے یا ہدف؟ امام حسین کی جو صدائے استغاثہ تھی، کیا وہ پانی کے لیے تھی؟ امام کی جو حل من ناصر ینصرنا کی صدا تھی، وہ کیا پانی کے لیے تھی؟ کیا عزاداری کا مقصد فقط یہ ہے ان مجالس کا کہ ہم ذکر مصائب سنیں، امام کو کتنے تیر لگے، کتنے زخم لگے، کس نے مثلا ظلم کیا، ہم بس وہاں سے روئیں، اٹھیں، تبرک لیا، گھر واپس آئے، پرانی زندگی ویسے شروع کر دی؟ کیا حل من ناصر ینصرنا کی صدا اس لیے تھی کہ یعنی خود ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا امام کا اپنا ہدف کیا تھا؟ اریدو ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیرو بسیرت جدی، وہ بھی خود امام ڈاکومنٹ کر کے گئے، لکھ کر دے کے گئے ہیں کہ میرا ارادہ اس سے کیا ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والد اور اپنے جد کی سیرت پر چلوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، میرا مقصد یہ ہے. اس کا تو کہیں پہ بھی ذکر نہیں. عزاداری برائے عزاداری، ہم عزاداری برائے عزاداری منعقد کریں یا عزاداری برائے اصلاح امت جدی یہ منعقد کریں؟ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ جو وسیلہ تھا وہ ہدف بن گیا. دیکھیں ہدف حاصل ہونے کے بعد آگے نہیں بڑھا جاتا، منزل پر مقیم ہوا جاتا ہے ہمیشہ. ہم صرف یہ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بھی تمام چیزیں ضروری ہیں، مصائب کی ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی، لیکن صرف یہ نہیں. دیکھیں یہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ امام نے یہ حالت کیوں قبول کی، کس مقصد کے تحت ہوئی، اس راہ کا انتخاب کیوں کیا. صرف شہادت کی تفصیلات نہیں اس سلسلے میں ہوں گی. آپ خود سوچیں نا کہ حضرت علی اصغر کی قربانی امام نے کیوں دی، علی اکبر کی قربانی امام نے کیوں دی، اتنے مصائب جو ہے کیوں اٹھائے، عباس کی قربانی جو وہ کیوں دی. لیکن کیا ہے لوگوں کی دلچسپیاں فقط ان کے جسمانی زخموں کی حد تک رہ گئی. جس مقصد کے لیے وہ زخم برداشت کیے اس کا دور دور تک پتہ نہیں. یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب بھی تو بیان ہونا چاہیے نا. دیکھیے ہدف جب صرف عزاداری برائے عزاداری ہو تو پھر ہدف پر بات نہیں ہوگی، پھر فقط امام کے جسم پر، بدن پر ان کے زخموں کی تصویر کشی ہوگی، صرف زخم گنے جائیں گے. ہدف اگر فقط رونا ہو، تبرک حاصل کرنا ہو اور پھر پرانی زندگی پر واپس لوٹ جانا ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ کوئی تبدیلی ہے، نہ کردار میں کوئی تبدیلی ہے، نہ اخلاق میں کوئی تبدیلی ہے، نہ دین کا کوئی احیا ہے. حسین کے ماننے والوں، ان کے مخالفین کے عمل میں کوئی فرق ہی نہیں. لیکن اگر ہدف پر توجہ ہو، ان کا کردار، ان کے کارناموں کو قرآن سے، احادیث سے، احکامات دین، معاشرت، اخلاق، سب موضوعات کو شامل کیا جائے گا، تب جو ہے امام کا ہدف پورا ہوگا. جب اسے ہدف سمجھا جائے گا تو پھر دیکھیے اسی چیز کو اگر ہم ہدف سمجھیں، بس ان کے جسمانی تکالیف کا اس کے لحاظ سے ذکر کریں، ان کے مقصد کا ذکر نہ کریں کہ جس کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو پھر ان تمام چیزوں کے اندر تو ترقی ہوگی لیکن اصلاح امت جد والا جو نظریہ اس میں کوئی ترقی نہیں ہوگی. دیکھیے وسیلہ جب ہدف بن جاتا ہے تو آگے کا کوئی مرحلہ پھر باقی نہیں رہتا. یہاں مجلس سن کر کام ختم سمجھا جاتا ہے، منزل پر پہنچ کر مقیم ہوا جاتا ہے، آگے نہیں بڑھا جاتا. لیکن جہاں مقصد اور ہدف امر بالمعروف ہو اور اصلاح امت جد ہو، وہاں مجالس سن کر کام شروع ہوتا ہے. ہمارے ہاں بالکل الٹا مسئلہ ہے، مجالس سن کر تبرک لے کے کام ختم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ ہدف ہمارا تھا صرف فقط رونا، وہاں کی حد تک ہم رہ گئے. لیکن جہاں ہدف ہو اصلاح امت، وہاں پر مجالس سننے کے بعد کام شروع ہوتا ہے. اب مجلس میں جو شخص بھی سن کر آتا ہے نا، اب اس کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ صدائے استغاثہ امام کی کیوں تھی، میں اس پر لبیک کیسے کہوں، میری شرعی ذمہ داری کیا ہے، میں اپنی شرعی ذمہ داری کا تعین کیسے کروں، امام حسین ان کے خانوادہ رسول نے اتنی قربانیاں جو دی ہیں اس کے لیے میں کیا کروں، امام زمانہ کی غیبت میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں.
وہ پھر علم حاصل کرے گا، پھر عمل کرے گا، پھر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، گھر والوں کو تبدیل کرے گا، معاشرے کی اصلاح کی فکر کرے گا، عملی اقدامات کی طرف جائے گا. لیکن جہاں پر خدا نہ خواستہ صرف اس مقصد پہ کوئی بات ہی نہ ہو رہی ہو تو وہاں پر تو ہر چیز پھر کام ختم ہو جائے گا بس اس کے بعد. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. دیکھیے میں ابھی بھی آپ سے کہہ دوں، شاید اب دیکھیے میں ایک شیخی بگارنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. شیخی کیوں بگار رہا ہوں کہ شاید ہی آپ میں سے کوئی اتنی مجلس سے سنتا ہو جو میں سنتا، آپ سے دماغ میں آئے گا نا اچھا یہ لگ رہا ہے کہ طور طریقے سے شاید ان چیزوں کے خلاف ہے. جتنے نوحے میں سنتا ہوں ان میں سے شاید ہی کوئی سنتا ہوں. لیکن یہ شیخی میں کیوں بگار رہا ہوں؟ صرف اس وجہ سے یہ شیخی بگاری جا رہی ہے کہ جو بھی اصلاح امت کی بات کرتا ہے پہلے اسے لوگوں سے محبت اہل بیت کا سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. سمجھا جاتا ہے کہ یہ دین و شریعت کی بات کر کے ہمیں اہل بیت سے ہٹانا چاہتا ہے. گویا عمل صالح اور اہل بیت یعنی یہ ایک دوسرے کی گویا جیسے ضد ہو. جی نہیں، یہ کہ سکے کے دو رخ ہیں. یہ آپ دیکھیں نا کہ امام نے تمام تکلیفیں کیوں برداشت کی تھی. آپ خود سوچیں کہ تمام یہ زخم جسم کے اوپر جو برداشت کیے ہیں، یہ سب چیزیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں کیوں ہیں؟ یہ اسی کے لیے ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کا احیا ہو جائے. لیکن وہ ہماری عزاداری کی تمام ان سے نکلتا جا رہی ہے چیز. لیکن اس کی اگر کوئی بات کرے تو فوراً اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، یا تو مقصر ہونے کی لگاتے ہیں، دشمن اہل بیت ہونے کی لگاتے ہیں، اچھا یہ ہمارا عزاداری سے ہٹانا چاہتا ہے. نہیں، آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے عزاداری کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو مقصد بھلا دیا آپ اس کی طرف آئیے. دیکھیے اب ایک بات اور آپ کے سامنے میں صرف ایک بات بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ ابھی اگر سے 15 منٹ ہیں ابھی میں ایک چھوٹی سی کمیونٹی کی آپ کو مثال دیتا ہوں. اگرچہ وہ کمیونٹی کافر ہیں، غلط ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، لیکن دیکھیں جو بھی منظم ہو کے کوئی کام کرے گا، بھیڑ مجمع طور پر نہیں، ایک قوم بن کے کام کرے گا، ہمیشہ اس کو فائدہ ہوگا. اسلامی احکامات پہ کوئی کافر بھی عمل کرے تو اس کو دنیا کے اندر تو فائدہ ہوگا، چاہے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا.